ماہ محرم کا مہینہ ہے، یوم عاشورہ کا دن ہے، جس دن فرعون غرقاب ہوا تھا، اللہ نے اس کو غرقاب کیا تھا، اور اس کے شکرانے کے طور پر محرم کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ جس فرعون سے موسیٰ کو نجات ملی تھی، کیا وہ فرعون ختم ہو گیا یا اب بھی فراعنہ ہیں جو لوگوں کی گردنوں پر مسلط ہیں؟ وہ ایک عنوان تھا، اب بھی یہ فراعنہ کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، اب بھی ان کا وجود ہے جو لوگوں کے سروں پر مسلط ہوتے ہیں۔ قرآن نے جب کہا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں ستاتے تھے، عذاب دیتے تھے۔ مولانا رومی نے صحیح بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں نفس ما ہم کمتر اس فرعون نیست، آنکھ مراعون ماراعون نیست۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا نفس کسی فرعون سے کم نہیں ہے، فرعون تو ختم ہو چکا، لیکن ہمارا اپنا نفس ہمیں ہر فرد فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس کے پاس طاقت تھی تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور ہمارا بس نہیں ہے، ورنہ یہ خواہش ہماری بھی ہے، جیسا ہم چاہتے ہیں وہی ہونا چاہیے۔ ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ اس کا کہنا ہے تب میں اپنی سوچی سمجھی رائے تمہیں پیش کر رہا ہوں، اسے انحراف مت کرنا۔ ما اریکم الا ما ارا، اور میں ہی تمہیں صحیح راستے پر چلا رہا ہوں، صحیح راستے کی طرف رہنمائی میں خود کر رہا ہوں۔ یہ اس کا دعویٰ تھا۔ آج ہم دیکھیں کہ فرعون نے حقیقی معنی میں خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اگرچہ جمہور مفسرین کا کہنا ہے کہ اس نے حقیقی معنی میں خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن بعض مفسرین اس میں مولانا مودودی علیہ الرحمہ بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ حقیقی معنی میں نہیں کیا تھا۔ اس لیے اس نے کیا کہا تھا، الیس لی ملک مصر، الیس لی ملک مصر، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے؟ آج بھی کہتے ہیں حکمران اپنے اپنے ملک کے بارے میں، الیس لی ملک مصر، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے؟ اس نے یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہا تھا کہ میری اس احاطے میں میرا ہی چلے گا، میرا ہی حکم چلے گا، یہ اس کا کہنا تھا۔ اسی لیے ان کے دلائل مضبوط ہیں، ان کا کہنا، وہ کہتے ہیں وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے یعنی فرعون کے قوم کے لیڈروں نے کہا تھا، کرتا دھرتا لوگوں نے کہا تھا کہ آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیں گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور تم کو اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں کہ وہ سورج کی پوجا کرتا تھا، فرعون خود سورج کی پوجا کرتا تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا، قرآن نے خود کہا فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ۔ ارے یہ موسیٰ پر نبوت آئی، ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ نبی ہوتے تو کنگن پہنے میں اترتے، فرشتوں کی اردلی میں ہوتے، آسپاس فرشتے ہوتے، تو یہ بھی مانتا تھا۔ لیکن اس کا ان ربکم الاعلی کہنا یہ تھا کہ سیاسی برتری، اپنا ہی سب کچھ، میں ہی سب کچھ ہوں، جس کو چاہے مارو، جس کو چاہے موت دو، میرے آرڈر کو نہ مانے، یہ اس کا یہ تھا۔ اس لیے زجاج کہتے ہیں کان یعبد الشمس۔ میرے عزیزوں، کیا اسی کی نقش قدم پر ہمارے حکمران نہیں چل رہے؟ جاہز نے البیان و تبیین میں لکھا تھا، حجاج بن یوسف کی طرف سے جو گورنر متعین تھا ری میں، اس نے ایک مرتبہ خطبہ دیا۔ کیا کہا اس نے؟ اقول کما قال العبد الصالح، میں وہی بات کہوں گا جو نیک بندے نے کہی تھی۔ کیا کہا اس نے؟ ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ مجمع سے آواز آئی، مجمع نے کہا یہ عبد صالح کی بات نہیں ہے، یہ تو فرعون کی بات ہے۔ فرعون نے یہ بات کہی تھی تو اس عدی بن حاتم الایادی نے کہا، جس نے بھی کہا صحیح بات کہی ہے۔ اس ظالم حاکم نے کہا بات جس نے بھی کہی ہے
بات کہی ہے، حقیقی بات کہی ہے۔ تو دیکھیے کس طرح کا سلوک ہے حکمرانوں کا بھی، جو کہ فرعون کی نقش پا پر چل رہے ہیں۔ جب سیسی کے تختے کو الٹ دیا گیا، جب سیسی نے مرسی کے تختے کو الٹ دیا اور منتخب حکومت پر غاصبانہ طور پر اس نے حکمرانی کی، اور جب وہاں یعنی غصب کی اس نے اس کی حکومت کو، جو کہ منتخب اور جمہوری حکومت تھی، تو اس وقت کے سابق مفتی مصر آج بھی زندہ ہیں، وہ کہنے لگے هو یوم من ایام اللہ، یہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، فتح مکہ و غزوۃ بدر، فتح مکہ اور غزوہ بدر و میلاد النبی، اور اللہ کے نبی کی پیدائش کے ایام کی طرح یہ دن ہے۔ انتصر فیہ المؤمنون علی الکفار، جس میں مومنین کافروں پر غلبہ پا گئے۔ انہ العید الثالث للمسلمین، کیسی خطرناک بات کہی اس نے، یہ مسلمانوں کی تیسری عید ہے، ہماری دو عیدیں ہیں۔ اس ظالم نے کہا یہ ہماری تیسری عید ہے۔ انہ العید الثالث والاحتفال یجب بان یکون بصلاۃ رکعتي شکر من المصریین للہ، اور اس نے کہا اس وقت ہمیں 2 رکعت شکرانہ نماز ادا کرنی ہے ہر سال، اس دن بطور جشن کے شکرانے کی۔ آپ دیکھیے کس طرح کہتے ہیں فرعون ختم نہیں ہوا، آج بھی فرعونہ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے قرآن نے صرف فرعون کی مذمت نہیں کی ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ کہا، آل فرعون کہا۔ مفسرین لکھتے ہیں طبری وغیرہ، آل سے مراد ان کا خاندان مراد نہیں ہے، ان کے کرتا دھرتا، ان کے دھرم پر چلنے والے، ان کے طور طریق کو اپنانے والے سب آل فرعون میں آتے ہیں۔ اگر ان کے اس وقت کے اگر درباری علماء ہیں تو یہ درباری علماء بھی آل فرعون میں ہیں۔ آج کے طور پر ہم کہیں میڈیا ہے تو میڈیا بھی اس ظالم کے آل میں شمار ہوگا، اسی کی رات آلاپنے والا، اسی کے سر میں سر ملانے والا، اسی کی جاب جتنے والا، سب اسی آل میں ظالم کے آل میں شمار ہوں گے۔ قرآن نے کیا کہا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ کہا، صرف فرعون نہیں کہا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ان فی جہنم وادیا تستعیذ منہ کل یوم جہنم 70 مرہ، جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اعدہ اللہ للقراء المرائین، دکھانے والے قاری ہیں ان کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ وان ابغض الخلق الی اللہ عالم السلطان، اور خدا کی مخلوق میں سب سے بدترین کون ہے، درباری عالم ہے۔ میرے عزیزوں، کیا آج فرعون ختم ہوا؟ کیا ہر جگہ ہمیں آج فرعون نظر نہیں آ رہے؟ خاندانوں کا مسئلہ دیکھیے آپ، کیا اکثر جگہ باپ حاوی نہیں ہے؟ باپ اپنی بیویوں پر غالب نہیں ہے؟ یعنی قوام کے نام پر، قوامیت کے نام پر فرعونیت نہیں چلاتا ہے؟ بیٹا چاہتا ہے کہ میں اپنے طور پر کسی کا انتخاب کروں اور مناسب بھی ہے، یعنی مناسب جوڑا بھی ہے، تو کیا باپ راضی ہوتا ہے؟ کیا ماں راضی ہوتی ہے؟ اس کی اپنی زندگی کے لیے اس کو اختیارات دیے جاتے ہیں؟ یہ ہم غور کریں، باپ گویا بنا ہوتا ہے اپنی بیوی پر اور اپنے گھر والوں پر گویا ظالم بن کر گویا کھڑا ہوتا ہے، اور صرف وَمَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ، مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ، میری رائے چلے گی، مشورہ نہیں ہوگا، میں جو کہوں وہ آخری ہے۔ کیا یہ چیز نہیں ہے؟ اداروں پر ہم غور کریں، کیا اداروں میں، چھوٹے چھوٹے اداروں میں کیا ہمیں فرعون نظر نہیں آتے؟ چھوٹے چھوٹے اداروں میں آدمی اپنی حقیقت چلاتا، اپنی رائے کو سب کچھ سمجھتا ہے، میں جو سوچوں یہی میں صحیح ہے، میری رائے حقیقت ہے، کسی کو سوچنے کا حق نہیں ہے۔ کیا اس طرح کی چیزیں ہمیں اداروں میں دکھائی نہیں دیتی؟ لاکھ ہم اس فرعون کی ملامت کریں، ہم اپنے طور پر سوچیں کہ ہم اپنی رائے کو کیا سمجھتے ہیں، کیا مشورے کو ہم اہمیت دیتے ہیں یا اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا اپنی رائے کو سب کچھ سمجھتے ہیں؟ خود پر اگر کسی ادارے والے پر نقد کیا جائے تو کیا اسے برداشت کرتا ہے، یا اسے اپنی ذلت سمجھتا ہے، اپنی کیا سمجھتا ہے؟ آپ اس پر غور کریں۔ امپلائی اور ملازم، آقا اور ملازم کے معاملے کو ہم دیکھیں، آقا اپنے ملازم کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتا ہے، اپنے امپلائیز کے ساتھ وہ کس طرح کا برتاؤ کرتا ہے؟ کیا وہ ظالم بن کر بعض دفعہ اس کے حقوق سے اس کو
محروم نہیں کرتا، اس کی چھٹیوں سے، اس کے اپنے ذاتی حقوق سے اس کو محروم نہیں کرتا، اور اپنی چیز کو اس پر غالب کرنے کی اور اسے تنگ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایک کرایہ دار نے ہم سے کہا، ایک معتدل آدمی تھا بیچارہ، پریشان تھا۔ ایک کرایہ دار، اس نے کہا مولانا ہم گالی دیتے ہیں، مودی جی کو ہم گالی دیتے ہیں، یہ کرایہ دار جو ہمارے سر پر مسلط ہیں یہ مودی سے کچھ کم نہیں ہے۔ اس طرح کی اس نے بات کہی۔ حالات کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، پریشان ہیں ہم لوگ، اور بعض کرایہ دار ہم پر مسلط ہیں اور کرایہ بڑھانے کی بات کرتے ہیں، بجائے کم کرنے کی، رعایت دینے کی کہتے ہیں ابھی دینا چاہیے۔ آپ غور کیجیے، ہم حکمرانوں کو ڈانٹتے ہیں، خود ہمارے اپنے لوگ ہم پر ظالم ہیں۔ کرایہ کا معاملہ دیکھیے کس درجہ، جب کرایے بڑھے تیزی کے ساتھ بڑھے، دکانوں کے کرائے، گھروں کے کرائے، تو ہمارے یہاں یہی ہمارے قریب شفا کے پاس ایک ہمارا برادران وطن ہندو، اس سے کہا گیا آپ کیوں کرایہ نہیں بڑھاتے؟ اس نے کہا بھائی بڑھانے والے بڑھانے دیں، میں معتدل ہوں، کفایتیار ہوں، جتنا میرے نصیب کا ہے، کسی پر میں کیوں ظلم کروں؟ بیچارہ دے سکے گا، کرایہ ادا نہیں کر سکے گا، پورا شہر بنائے گا تو میں نہیں بڑھاؤں گا۔ اس کی 15-20 دکانیں تھی، اس نے کہا میں نہیں بڑھاؤں گا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم دوسروں کے لیے کس درجہ فرعون بنے ہوئے ہیں، اپنے اخلاق، اپنے عادات، اپنے اقوال کے ذریعے سے۔ حضرت انس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے 10 سال تک خدمت کی، 10 سال تک خدمت کی ہے۔ جب والد آئے لانے کے لیے تو کہا میں والد کے پاس نہیں جاؤں گا، انہی کے ساتھ رہوں گا۔ 10 سال انہوں نے کہا میں 10 سال تک میں نے خدمت کی، اللہ کے نبی نے مجھے کبھی اوہ نہیں کہا۔ 10 سال کے بچہ بہت سی غلطیاں کر جاتا ہے، کیا سب کر جاتا ہے، اللہ کے نبی نے مجھے اوہ تک نہیں کہا۔ یہ دیکھیے آقا اور ملازم کیا تعلق، اس کے ساتھ ہمدردی، محبت، بطور والدین کے آپ کا طور طریق، بطور لیڈر کے، بطور آقا کے ہم غور کریں۔ تو میرے عزیزوں، فرعونیت ختم نہیں ہوئی، فرعونیت آج بھی ہے۔ اس لیے حضرت علی کہتے ہیں لا تربوا ابناءکم کما رباکم آباؤکم، تمہارے باپ دادا نے تمہاری پرورش جن چیزوں پر کی ہے، اپنے بچوں کی پرورش ان چیزوں پر مت کرو۔ تمہارے باپ دادا نے تم پر ظلم کیا ہے، تم پر زیادتی کی ہے، تو تم بھی ان کے اندر فرعون کی خاصیت مت پیدا کرو اپنے بچوں کے اندر۔ اسی لیے میرے عزیزوں ہم دیکھیں جہاں فرعون معطوف ہے وہیں فرعون کی اتباع کرنے والے بھی معطوف ہیں، فرعون کی ہاں میں ہاں ملانے والے بھی معطوف ہیں۔ اس لیے فرعون کے بارے میں اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستخف قوما، اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا، فاتاؤہ، تو انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ اب اس قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہم کانوا قوما فاسقین، اس قوم نے جس نے فرعون کی پیروی کی، فرعون کو فالو کیا، اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ فاسق قوم تھی۔ تو معلوم ہوا ظالم کے طور طریق پر چلنا، ظالم کے آگے سرنگو ہونا، یہ بھی گویا ظلم کو دعوت دینا ہے کہ آئیے مجھے اور مظلوم بنائیے۔ ما اریکم الا ما اری وما اهدیکم الا سبیل الرشاد۔ اس لیے جب فرعون سے پوچھا گیا من فرعنا، تجھے فرعون کس چیز نے بنایا، تو فرعون کیسے ہوا، تو اس نے کہا لم اجد من یردنی، میں نے کسی کو نہیں پایا مجھے روکنے والا، ٹوکنے والا، مجھ پر نقد کرنے والا، میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اس لیے آپ غور کیجئے، قرآن نے موسیٰ علیہ السلام نے اتنی محنت کی مصر پر، فرعون کی قوم میں سے کچھ ہی لوگ ایمان لائے، کچھ چند جادوگر ایمان لائے، پوری قوم ایمان نہیں لائے، ہلاک ہو گئی لیکن ایمان نہیں لائی وہ قوم، صرف چند جادوگر ایمان لائے، صرف چند جادوگر۔ قرآن نے کہیں تذکرہ نہیں کیا کہ کتنے لوگ ایمان لائے، چند سوائے چند جادوگر۔ تو معلوم ہوا جہاں ظالم معطوف ہے وہیں مظلوم جو ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا، ظلم کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، وہ بھی معطوف ہے، وہ بھی مغصوب ہے۔ تو آج ہم دیکھیں اپنے آس پاس پر، فرعون تو غرق ہو چکا، آلے فرعون سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو نجات دی کہ آج کے فرعون سے اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو ہم بات کو ڈنکے کی چوٹ پر کہنے کی ضرورت ہے۔ ظلم کو سہنا ہے، گویا ظلم کو دعوت دینا ہے، صبر الگ چیز ہے۔
ہے، اس لیے کہتے ہیں صبر بزدلی نہیں منصوبہ بندی کا نام ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، آج ہم غور کریں اپنے آس پاس، دیکھیں کتنے فرعون ہمیں نظر آتے ہیں، خاندان میں، گھر میں، اداروں میں، آس پاس کتنے فرعون ہمیں نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم اچھے ہیں اور اس فرعون پر لعنت بھیجتے ہیں۔ انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں اپنے زیر نگوں کے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے زیر نگی لوگوں کے ساتھ ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں، انہیں نظر نہیں آتا۔ فرعون کا ظلم تو انہیں نظر آتا ہے۔ یہ تو میں خود اپنی ذات سے مخاطب ہوں اور ہر فرد مخاطب ہے کہ فرعون تو ہلاک ہوا، لیکن یہ فرعون جو مولانا رومی نے جو کہا ہے، ہم میں سے ہر ایک کا نفس فرعون سے کم نہیں ہے۔ اس کے پاس طاقت تھی، اقتدار تھا، قوت تھی، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آج ہم بھی یہی چاہتے وہی ہو جائے جو میں چاہتا ہوں، میری ارادے کے مطابق ہونا چاہیے، میں جو چاہوں وہی ہونا چاہیے، میری رائے حرف آخر ہے، یہی آج ہمارا حال ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے کہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔